السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے راہ ہدایت دے کر بھیجا، رہنما بنا کر بھیجا. اور اس سورہ احزاب کی اس آیت میں جو ابھی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اپنے لیے معیار بنانے کا حکم دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی ہے. اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے سامنے احادیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں، سیرت طیبہ کی صورت میں ساری زندگی اگر ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن حکیم کتاب ہدایت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ انسان عمل کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک عجیب سی بات ہے. جب سب کچھ موجود ہے، رہنمائی مکمل موجود ہے، تو یہ انسان اس اسوہ حسنہ پر، اسوہ کہتے ہیں نمونہ زندگی، اور حسنہ کمانا بہترین. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ زندگی موجود ہے، اور وہ نمونہ زندگی قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ. جب موجود ہے تو انسان عمل کیوں نہیں کر پاتا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں دے دیا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ وہ شخص بنائے گا جس میں 3 خوبیاں ہوں گی، اور اگر اس میں سے ایک خوبی بھی کم ہوگی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نمونہ نہیں بنائے گا. یہ خالق خود بتا رہا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اسوہ حسنہ نہیں مانیں گے، سامنے ہوگا، نہیں عمل کریں گے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہیں بنائیں گے. اور کون لوگ بنائیں گے؟ جن کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوں گی. نمبر 1، آیت پھر دوبارہ ملا کر پڑھتا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. 3 خوبیاں. یہ نمونہ زندگی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کے لیے ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہو، جو اللہ سے امید رکھتا ہو. کس چیز کی امید؟ کہ اگر میں اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کے ہر عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بناؤں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور کچھ بھی نہیں. لمن کان یرجو اللہ، جو کہ اللہ سے امید رکھتا ہو. اور جو اللہ سے نا امید ہو، مایوس ہو، وہ کبھی بھی اسوہ حسنہ پہ عمل نہیں کرے گا. وہ کبھی بھی اسوہ حسنہ پہ عمل نہیں کرے گا. تو معلوم ہوا ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے نمونہ زندگی بھیجا ہے، ہم عمل کریں گے، وہ اللہ ضرور قبول کرے گا.
کبھی بھی نیک عمل کر کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے. اللہ نے کسی انسان کو کسی نیک عمل کی توفیق دی ہے تو اسی لیے توفیق دی ہے تاکہ وہ قبول کر لے. اگر اللہ نے یہاں جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، ایک لمحے کے لیے ذہن میں نہ لائیے گا کہ اللہ پتہ نہیں قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا. اگر اللہ نے یہاں آنے تک کے لیے حالات بنا دیے، توفیق دے دی، تو یقین جانیں کہ اللہ جمعے کی نماز کو قبول کرے گا، ورنہ وہ توفیق دیتا ہی نہ یہاں آنے کی. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ایک بندہ اللہ کے کہنے کے مطابق نماز پڑھنے آئے جمعے کی، اور اللہ کہ جا میں نے یہ تیری نماز قبول نہیں کی، ناممکنات میں سے ہے. یہ اللہ ظلم نہیں کرتا. یہ انسان اللہ کی راہ میں کوئی پیسے خرچ کرتا ہے، یہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے. مت سوچے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا. اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ سے نا امید ہونا یہ مستقل گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ سے نا امید ہونا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہیں کا صیغہ ہے لا تقنطوا، جس کے ذریعے ممانعت کی جاتی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہو. تو جو نا امید ہوتا ہے وہ گناہ کا کام کرتا ہے. تو ایک تو یہ ہمیں معلوم ہوا جو اللہ سے امید رکھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتا ہے. ایک خوبی آیت سے یہ معلوم ہے. نمبر 2 والیوم الآخر لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور وہ شخص جو اللہ سے امید رکھتا ہے. نمبر 2 آخرت میں امید رکھتا ہے. یوم الآخر، آخرت کے دن پر امید رکھتا ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا. جس بندے کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا وہ اسوہ حسنہ کے مطابق کبھی عمل نہیں کرتا. میں دائیں ہاتھ سے کیوں کھاؤں، اسوہ حسنہ، میں دائیں ہاتھ سے کیوں کھاؤں، اس کا بدلہ اللہ مجھے آخرت میں دے گا. میں حلال کیوں کھاؤں، اس کا بدلہ اللہ مجھے آخرت میں دے گا. میں سچ کیوں بولوں، سچ بولنے سے میرا نقصان ہوگا نہیں، اللہ راضی ہوگا، آخرت میں اللہ اس کا بدلہ دے گا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر کیوں عمل کروں، بسم اللہ پڑھوں کیوں پڑھوں کھانا کھا کے، اللہ اس میں برکت دے گا، آخرت میں ثواب دے گا. زندگی کا ایک ایک کام جو سنت کے مطابق ہوگا اللہ اس کا آخرت میں بدلہ دے گا کہ آپ نے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کیا ہے. کوئی مشکل زندگی نہیں، کوئی مشکل زندگی نہیں. 2 باتیں ہو گئی. نمبر 3 وذکر اللہ کثیرا، اور وہ شخص اسوہ حسنہ پر عمل کرتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. اور جس کو اللہ یاد نہیں ہوتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کیوں عمل کرے گا، وہ کیوں عمل کرے گا؟ اس لیے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. اتباع کا معنی نقش قدم کے مطابق چلنا. اتباع کا معنی نقش قدم کے مطابق چلنا. بہت سے لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، ان کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے.
وہ تو عرب کا کلچر تھا، اس طرح کھانا، اس طرح پینا، اس طرح سونا، اس طرح چلنا، اس طرح پہننا، اس طرح کمانا، یہ تو عرب کا کلچر تھا، بس ختم ہو گیا وہ کلچر. وہ وہیں کے لیے ابھی بھی ہوگا، وہیں کے لیے ہوگا. ہمارے لیے ہمارا کلچر، اسوہ حسنہ پر سارے پہ پانی پھیر دیتے ہیں لوگ. ہمیں اطاعت کا حکم ہے، ان کی ہر بات زندگی کی جو ہے اس کو ماننا ہمارے لیے لازم نہیں ہے. اس کے لیے آیت پڑھ دی. اطاعت کی آیات الگ ہیں، اطاعت کی آیات الگ ہیں. وہ 14 آیات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. پورے قرآن حکیم میں وہ 14 آیتیں ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اور نقش قدم کے مطابق چلنا، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا کے رکھنا، اس کو عربی میں اتباع کہتے ہیں. بعض ساتھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت قابل ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں قرآن میں اطاعت کا حکم دیا ہے، اتباع کا حکم نہیں دیا گیا. بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. 8 آیتیں ہیں جن میں اتباع کا حکم دیا گیا، جس میں سے ایک آیت ابھی تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو. تو اطاعت کا حکم بھی قرآن میں ہے، اتباع کا حکم بھی قرآن میں ہے. ہاں اب ذرا ذہنوں کو متوجہ کیجیے گا. جو اطاعت اور اتباع دونوں کے اندر باتوں کو سمجھنا ہے. بعض لوگ پھر الجھنے لگتے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہبند باندھی، آپ تہبند کیوں نہیں باندھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار پہنی نہیں. الجھاتے ہیں بعض لوگ، بہت باتوں میں الجھاتے ہیں. اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا کہ اطاعت اور اتباع میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہم اس کی پیروی کریں، اس کو اطاعت کہتے ہیں. اور جیسے جیسے وہ انہوں نے زندگی گزاری ویسے ہم زندگی گزاریں تو اسے اتباع کہتے ہیں. اور یہ دونوں کا حکم قرآن مجید کے اندر ہے. اب جو اصل بات عرض کرنے لگا ہوں اس پر آپ نے بڑی توجہ دینی ہے. وہ لوگ جو اسوہ حسنہ کو اہمیت نہیں دیتے اپنی زندگی کے اندر، ان کو یہ باتیں سمجھنی ہوں گی، پھر ذہن بہت ہلکا ہو جائے گا آپ کا. آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہم اس معاشرے کے اندر وہ زندگی نہیں گزار سکتے. یہ جملے ہیں بہت پڑھے لکھے حضرات کے، بڑا مطالعہ کرنے والے لوگوں کے یہ جملے میں سنا رہا ہوں کہ ہم اس معاشرے کے اندر رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کر سکتے. اور وہ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ بیچاروں نے یہ بات نہیں سمجھی ہوتی جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہاں اختلافی باتیں ہوتی نہیں الحمدللہ. یہاں وہ باتیں جو سب کے نزدیک متفق علیہ، سب کا اتفاق ہوتا ہے ان باتوں پر. یاد رکھ لیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی اطاعت کا حکم دیا، جس بات کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا، اس سب کے اندر اہمیتیں ہیں، ترجیحات ہیں، اس کے اندر پرائرٹیز ہیں. کس بات کو آپ نے کس جگہ رکھنا ہے. بعض باتیں فرض ہیں، بعض باتیں واجب ہیں، بعض باتیں سنت ہیں، بعض باتیں ان میں سے سنت مؤکدہ ہیں، بعض وہ باتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں، بعض وہ باتیں جو مستحب، اچھی بات، جائز بات، بعض باتیں وہ ہیں جو حرام ہیں، بعض باتیں جو مکروہ تحریمی ہیں، بعض وہ باتیں ہیں جو مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں. بس یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ساری زندگی کیا ہو وہ ہمارے لیے فرض ہو جائے. ساری زندگی کیا ہو وہ ہمارے لیے فرض ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے. دین کو سمجھنا ہوگا، سیرت طیبہ کو سمجھنا ہوگا، اسوہ حسنہ کی ایک ایک بات کو سمجھنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہبند باندھی،
وہی مثال جو لوگ بہت پیش کرتے، ساری زندگی تہبند باندھی، کبھی شلوار پاجامہ نہیں پہنا، لیکن اس کو کہتے سنت غیر مؤکدہ۔ اسوہ حسنہ میں سے نا ایک ایک بات کو زندگی میں وزن دینا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے، کیا ہمیں کس حیثیت میں اس کو بتایا گیا، ترجیحات میں۔ ساری زندگی تہبند باندھی، لیکن تہبند باندھنا سنت غیر مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ وہ سنت جس کی تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی۔ کوئی بندہ ساری زندگی تہبند نہ باندھے، اس کو ذرا برابر گناہ نہیں ہوگا۔ میں نے بالکل نہیں کہا کہ یہ عرب کا کلچر تھا، میں نے تو کیا عرض کیا، تہبند باندھنا سنت، لیکن سنت غیر مؤکدہ، اس کی تاکید نہیں فرمائی۔ لیکن کہاں تاکید فرمائی اس کی میں مثال دینے لگا ہوں، جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، یہ سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ جس سنت کی تاکید بیان کی گئی ہو۔ اسوہ حسنہ میں آج کی یہ باتیں سننا بہت ضروری ہے، ذہن نشین کرنا اور اپنے ذہن کو کھولنا بہت ضروری ہے، زندگی آسان ہو جائے گی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت مؤکدہ، کیوں؟ اس کی تاکید بیان فرمائی گئی۔ تاکید کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، فإن الشیطان یأکل بشمالہ، کیونکہ شیطان یہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اب تاکید ہو گئی، اگر ہم بائیں ہاتھ سے کھائیں گے یہ شیطانی عمل ہوگا، لیکن کہیں یہ نہیں کہا جو تہبند نہ باندھے تو اس کو گناہ ہوگا، جو تہبند نہ باندھے تو وہ شیطانی عمل ہوگا، کہیں نہیں۔ میں نے بتایا ایسی باتیں جن پر اتفاق ہے علماء اور محدثین کا، وہ باتیں ہوں گی۔ لہذا اگر کوئی بندہ ساری زندگی تہبند نہ باندھے کوئی حرج کی بات نہیں، سنت غیر مؤکدہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آیا سراویل کا لفظ، شلوار کا لفظ، اس کو پسند فرمایا، پہنا نہیں کبھی، پسند فرمایا، آپ پہن سکتے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے کا، اپنے کلچر کا، اپنا قومی لباس، اپنی قوم کا لباس، اپنے قبیلے کا لباس آپ پہن سکتے ہیں۔ کہیں قرآن و حدیث میں ممانعت نہیں، قرآن میں صرف اتنا کہا گیا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 22۔ یا بنی آدم، دیکھیے اب میں بتانے لگا ہوں کہ کیسا لباس فرض ہے، اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا، یواری سوآتکم جو تمہاری ستروں کو ڈھانپے، وریشا اور موجب زینت ہو، ایسا لباس جس سے ستر ڈھانپا جائے۔ ستر کیا ہوتا ہے؟ مرد کا ستر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، ناف ستر میں داخل نہیں، گھٹنا ستر میں داخل ہے۔ اب کوئی مرد صرف اتنا لباس پہن لے کہ جس سے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک کور ہو جائے، اس نے فرض لباس پہن لیا، اس نے فرض لباس پہن لیا۔ یہی سطر ڈھانپنا، اتنا سطر ڈھانپنا نماز میں فرض ہے، عام زندگی کے اندر بھی فرض ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں وہ جی اگر ہاف بازو ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں ہاف بازو ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب غور سے، میں نے تو عرض کیا کتنا فرض ہے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اتنا ڈھانپ کر نماز پڑھ لی، آپ کا فرض ادا ہو گیا، فرض نماز ادا ہو گئی۔ باقی بدن کو ڈھانپنا سنت، باقی بدن کو ڈھانپنا سنت۔ لیکن اگر کوئی شخص ٹوپی پہننا نماز کے اندر سنت غیر مؤکدہ، ٹوپی پہنے بغیر نماز پڑھ لی، 100% نماز درست ہو گئی،
ٹوپی پہن کر نماز پڑھ لی تو بھی نماز سنت کے مطابق ہو گئی، ٹوپی کے بغیر نماز پڑھی نماز ادا ہو گئی 100%۔ بس ایک اتنی سی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، نازک سی بات ہے کہ ٹوپی پہننے کو حقارت، حقیر عمل، ذلت کا عمل نہ سمجھیے گا۔ اگر ٹوپی پہننے کو ذلت کا عمل سمجھا، گھٹیا عمل سمجھا، تو اس نے سنت نبوی کو گھٹیا سمجھا۔ وہ نماز پڑھنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے، نماز ٹوپی کے بغیر نماز پڑھ لی 100% نماز ہو گئی۔ سنت غیر مؤکدہ کے تارک کو، سنت غیر مؤکدہ چھوڑنے والے کو آپ برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے۔ سنت غیر مؤکدہ کے تارک کو، غیر مؤکدہ کے تارک کو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ ٹوپی کے بغیر کوئی نماز پڑھے آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تمہاری نماز نہیں ہوئی، نہیں کہہ سکتے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ میں بہت باریکی میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک اصول عرض کر رہا ہوں اسوہ حسنہ کے بارے میں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا زندگی کے اندر کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، اور کتنا سنت مؤکدہ، کتنا سنت غیر مؤکدہ۔ آپ کھانا کھائیں، اس میں ایک چیز فرض ہے، باقی ساری سنتیں۔ لباس کے اندر میں نے آپ کو ایک فرض بتایا ہے، بس لباس میں ایک فرض، باقی آپ جس طرح مرضی کا لباس پہنے، ایک فرض پورا ہونا چاہیے، باقی سنتیں۔ فرض کیا؟ سطر کو ڈھانپنا فرض، اور عورت کا سطر چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، اس کے علاوہ پورا بدن سطر ڈھانپنا فرض، ڈھانپنا فرض۔ کھانے کے اندر ایک فرض، اور وہ ہے حلال کھانا، بس باقی سب سنتیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، پہلے بسم اللہ پڑھنا، بعد میں دعا پڑھنا، سب سنتیں۔ زندگی کو آسان فرما لیں گے آپ جب آپ کو یہ معلوم ہو کیا عمل فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے۔ اب آئندہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت و عافیت عطا فرمائے، تو آئندہ جمعوں میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیان ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس کی شرعی حیثیت بیان ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ پیدائش سے لے کر موت تک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ مل چکا ہے، موجود ہے۔ اب آئندہ جمعوں میں اللہ زندگی دے تو بالکل پیدائش کے بعد سے لے کر کیا کیا اسوہ حسنہ، کیا نمونہ زندگی ہے، اور پھر اس کی شرعی حیثیت بھی، یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ زندگی کتنی آسان ہو جائے گی اسوہ حسنہ کے مطابق۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے تو اس معاشرے میں زندگی نہیں گزار سکتے، میں ایک ایک بات پر بتانے کے بعد سوال کیا کروں گا، مجھے بتائیے کیا اس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ کیا اس مرحلے میں اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ سوال بھی کروں گا۔ کون سا کام ہے؟ یاد رکھ لیجئے گا، پوری اسوہ حسنہ پر عمل کیجئے، پورے اسوہ حسنہ میں ایک ایک سنت پر، کسی ایک سنت پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیجئے یہ خلاف عقل ہے، ناممکنات میں سے کسی ایک سنت پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیجئے کہ اس پر عمل کریں تو لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ پسند نہیں کرتے۔ ایک سنت پر ہاتھ رکھ کر رکھ دیجئے، جہاں کہیں لوگ اگر کسی مسلمان سے اس کے عمل سے کہیں بھی نفرت کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا اچھی طرح، وہ اسوہ حسنہ نہیں ہوگا، وہ اسوہ حسنہ نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے اور مخلوق اس سے نفرت کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعوں میں اسی اسوہ حسنہ کو ترتیب سے بیان کرنے کی اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ، اور پھر ذہن میں رکھنا ہوگا کیا اسوہ حسنہ فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے۔ بس اس بات کو اگر بالکل اپنے ذہن میں
ایک کلیئرٹی لے لی جائے، بالکل واضح رکھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی انشاءاللہ توفیق بھی عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.